أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس وقت کے پس منظر کے مطابق بتایا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کے رسول ہیں. ان کے انتقال کر جانے سے، شہید ہو جانے سے دین مٹتا نہیں ہے یا دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے اور چلے گئے، ان کے جانے سے ان کا دین ختم نہیں ہوا. اور اس طرح سے اگر کوئی رسول اللہ کے انتقال کی خبر کی وجہ سے کوئی اپنا دین چھوڑے گا تو نقصان خود اپنا اٹھائے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہ بھی اسی غزوہ احد ہی کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. اس میں دو چیزیں خاص طور پر بتا رہے ہیں. پہلی چیز یہ کہ آدمی کی موت اس کے اپنے وقت پر آتی ہے، چاہے وہ میدان جہاد میں ہو یا گھر میں ہو. جب وقت جو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے وہ وقت آتا ہے تب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. اور وقت نہیں آیا پھر چاہے آدمی جہاد میں رہے یا اور کسی مشغولیت میں رہے اس کو موت نہیں آتی ہے. دوسری چیز، آدمی جو بھی عمل اللہ کے لیے کرے گا اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوگا، اس پر ثواب ہوگا. صرف دنیا کے لیے کرے گا اللہ چاہے تو دنیا میں سے کچھ دے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ ان تموت، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم کے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی انسان مر نہیں سکتا. کتابا مؤجلا، یہ چیز اللہ کی طرف سے متعین کی گئی ہے. یعنی کس کی موت کے لیے کون سا وقت متعین ہے یہ اللہ کی طرف سے طے کیا گیا ہے. مؤجل کہتے ہیں اجل کو طے کرنا، اجل وقت مقررہ کو کہتے ہیں. تو کون سا وقت کس کی موت کے لیے مقرر ہے یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے. اس میں آدمی ذرا بھی اپنی طرف سے اونچ نیچ نہیں کر سکتا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اس میں ذرا بھی وہ پیچھے نہیں کر سکتے نہ آگے بھی بڑھ سکتے. اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے کہ فلاں کو فلاں وقت میں مرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس وقت کے حالات میں جب غزوہ احد کی نتائج کی بنیاد پر بہت سے کمزور مسلمانوں کے اندر پسماندگی چھا گئی، ایک پست ہمتی ان پر چھا گئی اور ایک قسم کا ڈر دل میں ہونے لگا اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی تھی. اس وقت اللہ نے کہا کہ موت کا وقت تو اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے. جب وہ وقت آتا ہے تبھی آدمی مرتا ہے، نہیں تو آدمی نہیں مرتا ہے. تو پھر ڈر کر فائدہ کیا ہے؟ جب موت کا وقت پہلے سے طے ہے تو پھر اللہ کے راستے میں اپنی جان کے قربان کرنے کے لیے نکلنا نہ نکلنا دونوں برابر ہیں. موت تو اپنے وقت پر آئے گی. تو اس لیے بزدلی اچھی چیز نہیں ہے. جان کے خوف سے پیچھے ہٹنا
یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ نے دوسری چیز بتائی، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص اپنے عمل کے ذریعے دنیا کا بھلا چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دے دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں اس کو ملتا، پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، کہ جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے تو اس میں سے جس کو چاہتے ہیں ہم جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، کا جو دنیا کا پھل چاہتا ہے دنیا میں دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملتا ان کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے، یعنی عمل کر کے آخرت میں اللہ کے ہاں ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو نُؤْتِهِ مِنْهَا، وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اس کو اس کا پھل ملتا ہے اور آخرت میں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ خاص طور پر اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ کچھ صحابہ نے مال غنیمت کے لیے رسول اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو ان کے لیے یہ کہا گیا اور اس کی وجہ سے قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کو بتایا گیا کہ جو صرف اور صرف اپنے عمل سے دنیا میں کچھ شہرت اور نیک نامی یا فوائد حاصل کرنا مقصود رکھتا ہے، جس کی نیت صرف یہ ہوتی ہے عمل کے ذریعے سے کہ مجھے دنیا میں فائدہ ہو، دنیا میں لوگوں میں چرچا ہو، دنیا میں کچھ مجھے مل جائے، اللہ چاہتے ہیں تو دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ آخرت میں اللہ کے یہاں ثواب چاہیے تو پھر نیت ہونی چاہیے۔ تو وَمَن يُرِدْ، آدمی کی اپنی نیت اس کا اثر پڑتا ہے، آدمی جو نیت کرتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ انما الاعمال بالنیت کہا گیا کہ عمل کا پورا مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے، اچھی نیت ہوگی تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو ہم کام کر ہی رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہم کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ فائدہ دیں گے، آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ اس لیے کہا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کے ثواب کی امید رکھتا ہے اور اس کو پیش نظر رکھ کر عمل کرتا ہے تو ہم اس کو آخرت میں ثواب دے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر بجا لانے والے کو ہم بھرپور بدلہ دیتے ہیں۔ شکر بجا لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے احکام کو ماننا اور اللہ کے لیے کرنا، یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ دیتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تو وقت مقررہ پر موت آنے والی ہے، اس لیے ہمیں موت کے ڈر سے، حق بات کے کہنے سے، حق کام کے کرنے سے، حق کے لیے لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دوسرے، ہمیں دنیا میں جو بھی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے، آخرت میں ثواب کے حصول کی نیت سے کرنا ہے، تب اللہ کے یہاں قبولیت بھی ہوگی، اجر بھی ملے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا